بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اس کو حضرت امام احمد نے اور دیگر محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف اور ترمذی شریف ماجہ شریف میں بھی ہے، کہ جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخنوں سے نہ لے، یعنی نہ تراشے۔ یہ صبح بھی سوال ہوا تھا اور میں پھر اس لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جن حضرات نے قربانی کرنی ہو وہ یکم ذی الحج سے، میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا پہلے بھی، اور آج پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت تک اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں جب تک وہ قربانی نہ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا جس نے قربانی کرنی اس کے لیے حکم۔ جس نے قربانی نہیں کرنی یا اس پر واجب نہیں ہے وہ بھی نہ کرے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب، اجر و ثواب عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ صبح ایک ساتھی کہہ رہے تھے یہ مولویوں کا کہنا، نہیں، مولویوں کا نہیں کہنا، یہ رسول اللہ کا کہنا ہے۔ یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ یہ مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، نسائی شریف میں ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے۔ اچھا جی، دوسری ہو گیا طبرانی شریف میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی میں گائے سات کی طرف سے اور اونٹ سات کی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ آج کل یہ مسئلہ بھی بڑا زیر بحث آیا ہوا ہے۔ وہ ظاہری بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کو ہم جتنا نیا کر کے پیش کریں گے نا، جو اس کے اندر جدت لے کے آئیں گے، یہ اتنا ہی ہمارے لیے ویلیویبل ہوگا، ہم اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نیک بندو، کچھ چیزیں پرانی ہی اچھی لگتی ہیں۔ آپ 25 سال جوان ہو چکے ہیں، آپ کے ماں باپ 25 سال پرانے ہو گئے، آپ کیا ان کو بدل دو گے؟ یہ 40 سال آپ کی عمر ہو گئی، اب ماں باپ 40 سال پرانے ہو گئے، بدل دیں؟ نہیں بھائی، عمر میری 100 سال بھی ہو جائے گی، ماں باپ میرے ہی صحیح رہیں گے۔ جو میرے ماں باپ ہیں وہی ماں باپ ہیں، ان کو بدلا نہیں جائے گا، کہ چاہے 50 سال گزر جائیں، 100 سال گزر جائیں۔ دین کے وہ احکام ہیں جن احکام کو بدلا نہیں جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اسی طرح بعینی ہی جس طرح فرمایا گیا اسی طرح ان کو مانا جائے گا تو اسلام اور دین کہلائے گا۔ اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ دین اسلام نہیں کہلائے گا، وہ نفسانی شریعت یا عوامی شریعت تو کہلا سکتی ہے، اللہ رسول کی شریعت نہیں کہلا سکتی۔ اللہ رسول کی شریعت، اب نیا مسئلہ جو پہلے ہم یہ پڑھتے تھے جی کہ قربانی صرف 3 دن کے لیے ہے، ایک نئی جماعت اٹھی، اس نے کہا جی نہیں 4 دن۔ اچھا جی، اب جو نیا فتنہ اور شدنا چھوڑا ہے، نہیں جی پورا مہینہ ہے، آپ حج کے پورے مہینے میں قربانی کرو، 30 ذی الحج تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی یہ مسئلہ کرنے سے کوئی کیا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 12 تاریخ یہ یاد رکھیے، 10 یعنی کل کا دن، 11 اور 12 کی عصر تک، یہاں تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے قربانی کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی، صدقہ ہو جائے گا۔ قربانی صرف 12 کی عصر تک۔ اچھا، ایک نیا مسئلہ جو آج کل بڑا سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، وہ ایک خاص مولوی صاحب ہیں، ان کو خاص مسئلہ ہے، وہ کوئی نہ کوئی نیا شدنا چھوڑے رکھتے ہیں۔ پہلے انہوں نے سارے مسلمانوں کی نماز مشکوک کر دی کہ جو نماز میں تم دعائیں پڑھتے ہو یہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر! واضح طور پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، دعائے معصورہ میں سے جو قرآن اور حدیث میں دعائیں مذکورہ ہیں ان میں سے تم درود ابراہیمی کے بعد کوئی دعا پڑھ سکتے ہو، اور یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ قرآن کی دعا ہے، یہ قرآن کی دعا ہے۔ تو جب وہ قرآن کی دعا آ گئی تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ نمازیں خراب ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جو مسئلہ ہے وہ کہتے جی اونٹ کے اندر جو ہے نا جی 10 بندے حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے، اونٹ میں بھی 7 حصے ہوں گے اور گائے میں بھی 7 حصے ہوں گے۔ اچھا، ایک اور میرے پاس مسئلہ ہے، میرے دارالفتاء میں بڑے دلچسپ قسم کے بعض مرتبہ میرے پاس سوالات آتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ وہ نا ایک لمبا ہوتا ہے، لمبا اونٹ کی شکل کا، ہاں جی، وہ نہ اونٹ ہے نہ بکرا ہے،
وہ نہ بکرا ہے نہ اونٹ ہے۔ اب وہ میرے پاس تصویر بھیج کے انہوں نے کہا جی اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ 8 قسم کے جانور ہیں جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، ٹھیک ہے جی۔ ان میں لمبا نہیں ہے، چاہے زرافہ ہو، جتنا مرضی بڑا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اونٹ کی جائز، گائے کی جائز ہے، بھیڑ کی جائز ہے، بکرے کی جائز ہے۔ یہ وہ نسلیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ان کی نسل میں ہو، چاہے جتنی مرضی ہائیبریڈ بھیڑ بنا دی جائے، موٹی تازی تگڑی بنا دی جائے، جائز ہے۔ آسٹریلین گائیں جو ہوتی ہیں عام گائیں سے 10 گنا بہت جنات ہوتی ہیں، ہاں جی۔ شاید آپ نے کہیں آس پاس آگے پیچھے دیکھی ہو، عید والے دنوں میں، ان آج کل کے دنوں میں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ اونٹ لاتے بڑا ہیوی قسم کے، اوہو، عام اونٹ تو 7-8 فٹ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، 12 فٹ اونچے، او بلائیں، ہاں جی۔ تو وہ ہائیبریڈ ان کو کھلا پلا کے جتنا مرضی تگڑا موٹا کر دیا جائے۔ اب چونکہ حدیث پاک میں وہ ذکر آیا ہے، لہٰذا ہم اس کی، اچھا پھر وہ لامبا جو ہے نہ بکرا ہے نہ وہ اونٹ ہے، اس کی گردن بھی اونٹ کی طرح لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہ اونٹ ہے نہ زرافہ ہے، وہ اور کوئی نسل ہی اور ہے، لہٰذا اس کی بالکل قربانی جائز نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اللہ آپ کی خیر کرے۔ تو اونٹ کے اندر بھی کتنے حصے ہوں گے؟ 7، کوئی 10 والا روایت بالکل ٹھیک نہیں، کوئی 10 نہیں، گائے میں بھی 7، اونٹ میں بھی 7۔ اچھا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چند بھائی مل کے، 3 بھائی مل کے وہ ایک جانور لے لیتے ہیں اور اس کو آپس میں 3 حصوں میں اس رقم کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب 3 افراد رقم اس کیفیت میں وہ تقسیم کریں کہ تینوں میں سے کامل حصہ سب کے پاس ہے۔ یہ نہیں کہ 3 دونی 6 تو ہو گیا، ٹھیک ہے نا، 2 حصے لیے 6 حصے ہو گئے، اب 7واں جو حصہ آ گیا اب اس کو 3 میں تقسیم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ پورا حصہ کوئی ایک شخص لے گا، ایک شخص پورا حصہ لے گا، ایک حصہ 3 میں تقسیم نہیں ہوگا۔ 2 آ گئے، اب یہ نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پر آپ کے بچ گئے، ایک حصے میں آتے ہیں 6 روپے، ایک حصے کے بننے 6 فرضاً، تو اب آپ ایسا کریں جی 2 روپے جناب ساروں کو پورے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ 2 روپے تقسیم کر دیں، ایسا نہیں ہوگا، پورا حصہ ایک کا ہوگا، یعنی ایک بھائی 3 حصے لے لے اور باقی 2 لے لیں، اب یہ حصہ پورا تقسیم ہو گیا، اس طرح قربانی جائز ہو جائے گی۔ لیکن اگر بیچ میں 4 نے لیا، اب 7 حصے وہ لے رہے ہیں، ہاں جی، 2 حصے آ گئے، 4 ہو گئے، باقی انہوں نے کہا جی ان باقی جو ہیں 3 ان کو بھی ہم آدھا کر لیں، ایسا نہیں ہوگا، ایک حصہ پورا کسی کا آئے گا۔ تو جب جو ہے قربانی جائز ہے، آدھے حصے والی بھی قربانی جائز نہیں۔ اگر یہ اجازت ہو جاتی تو پھر ایک گائے میں 14 بندے ہوتے، بھئی آدھا حصہ تیرا آدھا حصہ میرا، چل قربانی کریں، ایسا نہیں ہوگا، پورا حصہ دیا جائے گا، 7 حصے کیے جائیں گے، 7 حصوں کی جو 7 جگہ پر رقم تقسیم کی جائے گی اور وہ پورے حصے کی ایک شخص ادا کرے گا، پھر ہے قربانی جائز۔ کچھ آ کے بندہ 7 جس میں 7 حضور نے حکم فرمایا اس میں 10 بندے شامل ہوئے، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اللہ آپ کی خیر کریں۔ امام داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ شریف میں مشاجع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑ کا جزع 6 مہینے کا بچہ سال بھر والی بکری کے قائم مقام ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے جانوروں کو پالتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے ایک دفعہ دیکھ کے نا کہ واقعی اس بندے نے جانور کو پالا ہے، ایک صرف ہے میں بس ٹھیک ہے کدی چارہ پا دیتا نہ پایا نہ پایا۔ وہ بھیڑ کا جزع، وہ بھیڑ کا بچہ جو تگڑا ہو، اس کو سال بھر والے میں چھوڑا جائے اور بالکل محسوس نہ ہو کہ یہ جناب چھوٹا ہے، بالکل برابر لگے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اس میں فرق محسوس ہو رہا ہے پھر جائز نہیں۔
ایک سال عمر، بھیڑ ہو، بکری ہو، بکرا ہو، چھوٹا جتنا جانور ہے، کم از کم اس کی ایک سال عمر ضروری ہے، ضروری ہے۔ گائے کی 2 سال عمر ضروری ہے، اونٹ کی 5 سال عمر ضروری ہے، اس سے کم ہوگی تو پھر قربانی نہیں۔ آخری مسئلہ سماعت فرمائیں۔ امام احمد نے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین قربانی وہ ہے جو باعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو، موٹی تازی اور مہنگی۔ اللہ توفیق دے تو موٹی تازی لو اور مہنگی لو، ٹھیک ہے نہیں؟ کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ شعائر اللہ کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان کی تعظیم کرنا، اہتمام کے ساتھ کرنا، یہ دل کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، ایمان کے اندر تازگی اور اس کے بڑھنے کی ایک بہترین جو ایک ذریعہ ہے۔ جتنے بھی شعائر اللہ، اللہ سے منسوب چیزیں، اب قربانی ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ یہ جتنی بھی چیزیں اللہ سے منسوب ہیں ان کی بھی تعظیم ہم پر واجب ہے، ان کی بے تعظیمی نہیں کی جائے گی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔